بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک تاجر کی اولاد نہیں تھی۔ صبح دوپہر شام اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ اسے لڑکا عطا کرے۔ آخر خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کی مراد پوری ہوئی۔ تاجر بہت خوش ہوا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن خدا کی کرنی تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لڑکا ابھی چھوٹا تھا۔ تاجر نے جو کچھ پس انداز کیا تھا وہ سال بھر میں ختم ہو گیا۔ لڑکے کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، بہتر یہی ہوگا کہ تم کچھ کام سیکھ لو۔ لڑکے نے جواب دیا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ان کے گھر کے قریب ایک جادوگر رہتا تھا۔ لڑکے کی ماں نے سوچا، میرا بیٹا یہ کام تو سیکھ ہی سکتا ہے۔ اس نے تاجر کی لائی ہوئی چیزوں میں سے ایک بیش قیمت انگوٹھی لی اور لڑکے کے ساتھ جادوگر کے پاس پہنچی۔ جادوگر انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور لڑکے کو جادو سکھانے پر راضی ہو گیا۔ لڑکے کی ماں اسے جادوگر کے پاس چھوڑ کر چلی آئی۔ جادوگر نے لڑکے کی ماں کے جانے کے بعد اسے ایک بڑے سے کمرے میں بند کر دیا۔ ملازمہ دن میں 3 بار اسے کھانا ناشتہ وغیرہ پہنچا دیتی۔ 8ویں دن جادوگر نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھا۔ کچھ سیکھا تم نے؟ جادوگر نے کہا۔ آپ نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ گزشتہ 7 دن میں نے بس اتنا ہی سیکھا ہے۔ جادوگر نے چابک سے لڑکے کو خوب پیٹا اور پھر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ جب کمرہ بند ہو گیا تو لڑکے نے سوچا کہ میں بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک گوشے میں اسے چند کتابیں نظر آئیں۔ لڑکے نے اٹھا کر دیکھا، یہ سب جادو کی کتابیں تھیں۔ لڑکا انہیں شوق سے پڑھنے لگا۔ اسے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی۔ اس کی خاطر اس نے سوچا، میں یہ ساری کتابیں زبانی یاد کر لوں گا۔ کھانے اوقات کے علاوہ تمام وقت وہ کتابیں پڑھتا رہتا۔ ایک ایک کتاب اس نے بار بار پڑھی، یہاں تک کہ جادوگر کی ساری ترکیبیں اسے معلوم ہو گئیں۔ 8ویں دن جب جادوگر کے آنے کا وقت ہوا تو لڑکے نے کتابیں رکھ دی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چابک تھا۔ جادوگر نے وہی سوال کیا اور لڑکے نے وہی جواب دیا۔ جادوگر نے جی بھر کر چابک سے لڑکے کی خوب پٹائی کی۔ جادوگر کے گھر میں جو ملازمہ کام کرتی تھی اسے لڑکے پر بہت رحم آیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، تم بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ جب جادوگر کو معلوم ہوگا کہ تم نے اس کی ترکیبیں سیکھ لی ہیں وہ تمہیں مروا دے گا۔ میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا، کمرہ تو باہر سے بند ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں دروازہ کھولے دیتی ہوں، تم بھاگ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا اور لڑکا بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ماں بھوکی ہی سو گئی ہے۔ اس نے ماں کو جگایا۔ ماں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے لڑکے سے کہا، رات تمہیں بھوکے ہی سونا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں ماں، لڑکے نے جواب دیا۔ صبح تمہیں میرے کمرے کے دروازے پر سلیوں کی نسل کے 2 شکاری کتے ملیں گے۔ تم انہیں وزیر کے ہاتھ بیچنا، مگر یاد رکھنا پٹا اسے مت دینا، ہر حالت میں واپس لے آنا۔ اگلے روز لڑکے کی ماں کو دروازے پر واقعی 2 کتے نظر آئے۔ وہ انہیں لے کر وزیر کے پاس پہنچی۔ وزیر کو سلیوں کی نسل کے شکاری کتے بہت پسند تھے۔ اس نے بڑھیا سے دام پوچھے۔ اس نے کہا، آپ جو مناسب سمجھیں۔ وزیر نے اسے 1000 دینار دی۔ بڑھیا نے کتے کا پٹا کھولا اور خوش خوش گھر واپس آئی۔ پٹا اس نے لڑکے کے کمرے میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکا آیا اور پوچھا کتنے دام ملے۔ لڑکے کی ماں نے اسے 1000 دینار دکھا اور خوشی سے اس کا منہ چوم لیا۔ بہت دنوں تک وہ آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر پیسے ختم ہونے کو آئے۔ لڑکے کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لڑکے نے جواب دیا، کل صبح میرے دروازے پر ایک سفید کھچر ملے گا، تم اسے بازار میں لے جا کر بیچ دینا، مگر یاد رکھنا اس کی زین کسی قیمت پر مت دینا، ہر حال میں واپس لے آنا۔ اگلے روز ماں کو لڑکے کے کمرے کے دروازے پر ایک سفید کھچر کھڑا نظر آیا۔ اسے لے کر وہ بازار پہنچی اور بولنے والے سے آواز لگانے کے لیے کہا۔ ایک گاہک نے 100 درہم لگائے، دوسرے نے 200، رفتہ رفتہ قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اب ہم جادوگر کی طرف آتے ہیں۔ جادوگر نے 8ویں دن دروازہ کھولا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ اس چھوکرے کو کوئی ہلکی پھلکی ترکیب ہاتھ لگ گئی شاید، اس نے سوچا۔ وہ لڑکے کی تلاش میں نکلا مگر اسے لڑکا نہیں ملا، مگر وہ برابر اس کی جستجو میں رہا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک کھچر کی بولی لگ رہی ہے۔ کھچر بالکل سفید تھا، ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہ تھا، نہ ہی کھچر میں اسے کوئی عیب نظر آیا۔ یہ ضرور جادو کی کارستانی ہے، اس نے سوچا۔ اس نے بھی بولی بولنا شروع کی اور سب سے بڑھ کر دام لگائے۔ بڑھیا کو پیسے دیے۔ بڑھیا زین اتارنے لگی
تو جادوگر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس زین کے لیے تو ہی میں نے کھچر خریدا ہے، اس نے کہا۔ بڑھیا بیچاری کیا کرتی، واپس چلی آئی۔ 1 دن 2 دن 3 دن لڑکا واپس نہیں آیا۔ کیسے آتا؟ وہ تو سفید کھچر کی شکل میں جادوگر کے پاس تھا۔ جادوگر نے اسے ایک مامار کو پتھر ڈھونے کے لیے دے دیا۔ وہ دن بھر پتھر ڈھوتا رہتا، جہاں ذرا دم لینے کو رکا اور پیٹھ پر چابک پڑنے لگتے۔ آخر ایک دن خدا کی مرضی ہوئی کہ اسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ بادشاہ کا ہرکارہ منادی کرتا ہوا گزرا کہ کل محل میں بادشاہ کی طرف سے عام دعوت ہے۔ امیر غریب، آقا نوکر، تاجر، دکاندار، کوئی گھر پر نہ رہے، سب سلطان کی دعوت میں شریک ہو۔ جادوگر نے سفید کھچر کو اپنے بیٹے کی حفاظت میں چھوڑا اور خود دعوت میں چلا گیا۔ دوپہر ڈھلی تو جادوگر کا لڑکا کھچر کو پانی پلانے کنویں کے پاس لے گیا۔ سفید کھچر نے پانی کو چھوا تک نہیں۔ لڑکے نے سوچا شاید زین کی وجہ سے اسے پانی پینے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس نے زین کو کھول دیا، مگر اسی وقت جادوگر واپس آیا۔ جادوگر لڑکا جو کھچر کی شکل میں تھا کنویں میں کود پڑا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ جادوگر نے کنویں میں جھانکا تو مچھلی تیرتی نظر آئی۔ وہ جال بن کر کنویں میں کود پڑا۔ لڑکے نے چھری کی شکل اختیار کی اور جال کاٹ کر فاختہ کی شکل میں اڑ گیا۔ اب جادوگر عقاب بن کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ لڑکا اڑتے ہوئے تیزی سے سلطان کے محل کی طرف چلا۔ سلطان محل میں بیٹھے ہوئے تھے جب لڑکا فاختہ کی شکل میں کمرے میں داخل ہوا اور انار بن کر فرش پر بیٹھ گیا۔ جادوگر بجلی کی سی رفتاری سے آیا اور انار میں چونچ مار مار کر اسے توڑ دیا۔ دانے فرش پر بکھر گئے اور پھر سمٹ کر ایک گوشے میں جمع ہو گئے۔ عقاب جس تیزی سے کمرے میں گھسا تھا اس نے سلطان کو ہڑبڑا دیا تھا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ عقاب اب مرغا بن کر انار کے دانے چگ رہا ہے۔ مرغ دانے چگ رہا تھا کہ ایک دانہ جس میں جادو تھا پتھر کی شکل اختیار کر کے اڑا اور مرغ کے سر پر اس قدر زور سے گرا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ مرغ کے مرتے ہی جادوگر کا مردہ جسم فرش پر گرا اور لڑکا اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ سلطان جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے لڑکے سے پوچھا، تم آدمی ہو یا جن؟ لڑکے نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، جہاں پناہ میں انسان ہوں۔ پھر لڑکے نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ لڑکا خوبصورت، صحت مند، ہوشیار اور جادوگر بھی تھا۔ سلطان نے شہزادی کی شادی اس سے کر دی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ محل میں رہنے لگا۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔